بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایک نوکر پورے پاکستان کا ہیرو ہے۔ ڈرامہ نمک حرام کے اداکار عمران اشرف سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا اور انہوں نے کیا انکشاف دیا، جو کیا ہونے جا رہا ہے اس ڈرامے میں۔ چلتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے، دیکھتے رہیے اردو خبر کو۔ ہم آ چکے ہیں نئے ویڈیو کی طرف، ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ پاکستانی اداکار عمران اشرف کا شمار ان گنے چنے فنکاروں میں کیا جاتا ہے جو مرکزی کاسٹ میں ہونے کے باوجود صرف رومانوی ہیرو کے ساتھ کریکٹرز ایکٹنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران یکسائی کے ساتھ کام کرتے رہے اور بالآخر رانجھا رانجھا کر دی، الف اللہ اور انسان، انکار، مشک، بدذات اور رقص بسمل جیسے ڈراموں کے ذریعے انڈسٹری میں اپنا منفرد نام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ فی الحال ان کا ڈرامہ نمک حرام ہم انٹرٹینمنٹ چینل سے نشر کیا جا رہا ہے، جس میں وہ ایک مرید کا کردار کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اردو سے بات کرتے ہوئے عمران اشرف نے بتایا کہ ڈرامہ نگار ثقلین عباس 5 سال پہلے جب یہ ڈرامہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے ٹی وی پر دیکھ کر کہتے تھے یہ مرید آ گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل نمک حرام کی کاسٹ میں عمران اشرف کے ساتھ سارہ خان، بابر علی، سنیتا مارشل، مزنہ وقاص، محسن اعجاز، سلمیٰ عاصم، انیکا ذوالفقار اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ عمران کہتے ہیں کہ یہ کوئی سوشل میڈیا ڈرامہ نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو تلاش نہ کریں۔ ڈرامہ سیریل نمک حرام ایک ایسا نوکر کے بدلے کی کہانی ہے جس کا خاندان جدی پشتی غلام رہا اور ہنسی خوشی مالکوں کے ظلم سہتا آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل تھرلر نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ ہر جگہ نہیں، ہر طرف نہیں، لیکن ہمارا معاشرے میں کچھ ایسے شیطان ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے وہ ان کے صرف نوکر نہیں بلکہ غلام ہیں۔ ان پر ان کا حق ہے کہ حق ایسا ہے کہ وہ صرف ان سے کام نہیں کروا سکتے بلکہ جو بھی ظلم چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی ڈرامے کے پیچھے انہی مظلوموں کی داستان ہے۔ مجھے ڈائریکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمک حرام کے ڈائریکٹر شکیل خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ناظرین کو یقین دلایا کہ اس ڈرامے میں آخر تک تجسس برقرار رہے گا، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ہر گھر کی کہانی نہیں، یہ ان چند لوگوں کے کہتے ہیں جو شاید ان کے گھروں کی دیواروں سے باہر کبھی نکلی ہی نہیں۔ شکیل خان نے مزید کہا کہ یقیناً کردار تو ہمارا ہی ماحول ہے اور معاشرے کا ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو عام طور پر ہر جگہ نظر نہیں آتے۔ میرے دیکھنے والوں کے لیے اتنا ہی پیغام ہے کہ کوئی یہ سوشل میڈیا ڈرامہ نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو تلاش نہ کریں، اس میں کہانی اور کرداروں کو انجوائے کریں۔ عمران اشرف بھی اپنے ڈائریکٹر کی بات سے متفق ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس ڈرامے میں تھرلر کے ساتھ رومانس بھی ہے، یعنی وہ 12 مثالیں پورے ہیں۔ اس میں سب ہے۔ دیکھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ ایسا ڈرامہ کروں گا جو اتنے الگ ہو کہ لوگوں سے دیکھ ہی نہ جائے، الگ ہو لیکن دلوں کے تار تو چھیڑے۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس ڈرامے میں ہمیں حقیقت پسندی میں جج مت کریں۔ یہ ایک تصوراتی اور خیالی دنیا ہے جو میرے ڈائریکٹر اور میرے رائٹر نے تخلیق کی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں۔ ڈرامہ سیریل نمک حرام میں مرید کے کردار کی باریکیاں اس منفرد بناتی ہیں۔ وہ ہرگز عام ٹی وی ڈراموں میں نظر آنے والے بٹلر، خمسیہ یا ملازم جیسے نہیں ہیں۔ عمران اشرف کہتے ہیں کہ وہ کسی کردار کو کرنے سے پہلے کسی دوسرے اداکار کا کام نہیں دیکھتے بلکہ صرف ڈائریکٹر کی مدد لیتے ہیں۔ کیا فائدہ میری اس زندگی کا، میں اس مشاہدے کا، میری ان خوشیوں اور غموں کا اگر میں ان کا استعمال نہیں کر سکتا۔ عمران نے بتایا کہ جب میں بھولا کا کردار کر رہا تھا تو مجھے کہا گیا کہ فلاں کریکٹر دیکھ لو، جب میں رقص بسمل کر رہا تھا تو کہا گیا فلاں کریکٹر دیکھ لو۔ آج میں کیمرے کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ نمک حرام کے مرید کے بارے میں بات کرتے ہوئے بولا کہ مجھے ڈائریکٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو میرے منظم ہے، جو میری واکس ہے، میرا تولیہ پکڑنا، گلاس میں کوئی چیز ڈالنا، کھانے کی پلیٹ کو کیسے اٹھانا، وہ سب۔ شکیل خان صاحب نے بتایا کہ باقی مرید میں پیدا
ہوا ہوں۔ عمران اشرف کا ماننا ہے کہ ہر کردار میں اداکار کی ذات کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ کسی کردار میں اپنی ذات کو نکال دیں، کیونکہ کردار میں سچ کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی ذات۔ جب اپنے کردار میں اپنی ذات کو نکال دیا تو وہ جعلی ہو جائے گا۔ عمران اشرف نے نمک حرام سے پہلے رقص بسمل میں اداکار سارہ فلک خان کے ساتھ کام کیا تھا۔ اسکرین کی اس جوڑی کو ناظرین نے بے حد سراہا تھا۔ مداحوں کو توقع ہے کہ اسکرین کی یہ کامیابی جوڑی نمک حرام میں بھی وہی جادو دکھائے گی۔ عمران اشرف نے ایسا ہی مداحوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رقص بسمل سے زیادہ بڑی سے بچی سینچریز اور مناظر ہے، اس میں جو کہ آگے آئیں گی۔ سارہ فلک خان کے ساتھ کام کے تجربے کے بارے میں عمران اشرف نے کہا کہ جب بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہوں تو حالیہ کام ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ وہ اتنی پروفیشنل ہے، وہ اتنی اچھی ہے، ان میں کوئی غصہ نہیں، کوئی ہینگ عرض کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی وقت پر کام کرنے آتی ہے اور کام کر کے چلی جاتی ہے اور کام بھی دل لگا کر کرتی ہے۔ تو آج کل کے وقت آپ کو کوئی اسی طرح پروفیشنل مل جائے تو پھر آپ کے لیے وہ خوش قسمت بھی ہے۔ ہر طرف سے بھی بس آئی لو یو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ڈرامہ کی کاسٹ میں بابر علی، حسن تالیش اور سناتا مارشل سمیت دیگر سینئر بھی شامل ہیں۔ عمران نے کہا کہ سیکھنے کا موقع ہے اور میں اتنا ہی موقع پرست نہیں ہوں لیکن جہاں سیکھنے کا موقع آتا ہے وہاں میں موقع پرست بن جاتا ہوں۔ انہوں نے نئے اداکار کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کام ضرور کیجیے لیکن ان کی عزت کر لیں، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ دوسرا ان سے سیکھ لیں تو آپ کے کام آ جائے گا۔ عمران اشرف نے باقول نمک حرام کی چند عکاسات نشر ہوئی لیکن ان کے مداحوں کی طرف سے انہیں بہت محبت مل رہی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے فون پر دسیوں ایسے پیغامات دکھائے انٹرویو کے دوران کہ بولا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آئی لو یو اور وی لو یو، ہر طرف سے بس آئی لو یو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مداحوں کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، میں نے ایک کریکٹر ہیرو ہوں، میں سیدھے والا ہیرو نہیں ہوں۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے ایک نوکر بھی ہیرو ہے پورے پاکستان کا اس وقت، یہ ایک الگ بات ہے، لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ عمران اشرف پچھلے 6 سے 8 مہینوں سے دنیا ٹی وی پر مذاکرات نامی شو کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اس کا شو ایک کلپ پڑوسی ملک کے مقبول کامیڈین کپل شرما نے اپنی سٹوریز میں شیئر کیا تھا۔ اس شو کی مقبولیت اور ملنے والے پذیرائی، ان کا کہنا تھا کہ آرٹسٹ کی سب سے بڑی ضرورت تعریف یا پذیرائی ہوتی ہے۔ تعریف کی کوئی رنگ یا نسل کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات مذاکرات کی ہے، میں اپنے اللہ کا بہت شکر کرتا ہوں کہ جو ان مشکل اوقات میں جب کہ ہر طرف سے اداسی ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف لوگ پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن کی سطح ملک میں ہے اور پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اگر میرے رب نے مجھے 1 گھنٹہ دے دیا ہے کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو ہنسا سکوں تو میں اس بات پر خوش ہوں۔ میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ تھا جی عمران اشرف کی ویڈیو۔ دیکھتے رہیے اردو کور 2.0 کو۔ دیجیے اجازت منا ٹی وی اردو کور کو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔